شاعر ساگر صدیقی 19 جولائی 1974 کی صبح موہنی روڈ پر ایک اسکول کی دیوار کے ساتھ فٹ پاتھ پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ ساگر کی زندگی جتنی گمنام اور خاموش تھی، اتنی ہی خاموش موت بھی انہیں نصیب ہوئی۔ ساگر کا شمار اردو زبان کے ان چند شاعروں میں ہوتا ہے جن کے شعر تو لوگوں کو یاد ہیں، لیکن وہ ان شعروں کے خالق کو نہیں جانتے۔ ساگر کی اپنی زندگی کی کہانی بھی ایک بھلا دیے گئے شخص کی کہانی ہے، یہاں تک کہ اس نے خود اپنی زندگی کا بڑا حصہ ایک خود فراموشی کے عالم میں بسر کیا۔ اردو زبان کو لطافت بخشنے والے اس عظیم شاعر کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ لکھتے ہیں، بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجیے، تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجیے، منزل نہیں ہوں خضر نہیں راہزن نہیں، منزل کا راستہ ہوں مجھے یاد کیجیے۔ ساگر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا۔ وہ امبالہ کے ایک متوسط درجے کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے معلومات بہت کم ہیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ساگر نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ شاعری کے ابتدائی دور میں انہوں نے نثر حجازی کے تخلص سے لکھا، لیکن بعد میں ساگر صدیقی کے نام سے خود کو منوایا۔ ساگر نے 16 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پر مشاعروں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ جلندھر، لدھیانہ اور گرداسپور میں منعقد ہونے والے مشاعروں میں حصہ لینے لگے تھے۔ ساگر کی آواز میں بلا کا سوز تھا اور وہ اپنے اشعار ترنم میں پڑھتے تھے۔ ساگر کی اصل شہرت 1944 میں ہوئی جب امرتسر میں ہونے والے ایک بڑے مشاعرے میں انہوں نے حصہ لیا۔ اس شب انہوں نے صحیح معنوں میں مشاعرہ لوٹ لیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ساگر بھی ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ اس وقت تک وہ مشاعروں کے بڑے کامیاب شاعر بن چکے تھے۔ یہاں فنون لطیفہ سے منسلک لوگوں نے ساگر کے کلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا۔ فلم بنانے والوں نے ان سے گیتوں کی فرمائش کی تو ساگر کے لکھے گیت بھی سپر ہٹ ہوئے۔ اسی عروج میں ساگر کی ذاتی زندگی کا زوال شروع ہوا۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہوئے اور پھر سخت مالی بدحالی کا شکار ہو گئے، اور اسی دوران انہیں منشیات کی لت پڑ گئی جو ان کی موت کی وجہ بنی۔ لکھتے ہیں کہ کچھ حال کے اندھے ساتھی تھے، کچھ ماضی کے عیار سجن، احباب کی چاہت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ غربت اور نشے کی لت نے ساگر کو کہیں کا نہ چھوڑا، لیکن اس دور میں بھی ان کی شاعری کمال تھی۔ ساگر کو ان کے اپنے دوستوں نے بہت لوٹا اور منشیات کے عوض ان سے فلمی گیت اور غزلیں لکھوائیں اور اپنے نام سے شائع کروائیں۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ساگر صدیقی کی وفات کے بعد ان کے کل 6 شاعری مجموعے منظر عام پر آئے۔ درویش شاعر ساگر صدیقی کی آخری آرام گاہ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ہے۔ محفلیں لٹ گئیں جذبات نے دم توڑ دیا، محفلیں لٹ گئیں جذبات نے دم توڑ دیا، ساز خاموش ہوئے نغمات نے دم توڑ دیا۔